بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایم عبداللہ بٹی۔ بھارت کے لیے تاریخی لمحہ اس حوالے سے ہے کیونکہ تاریخ میں پہلی بار بھارت کا ایک بہت بڑا یعنی چاند پہ جو اترنے کا ان کا جو خواب تھا، جو مشن تھا، وہ کامیاب ہوا، چونکہ اس سے قبل بھی بھارت ایک بار چاند پہ مطلب قدم رکھنے کی کوشش کر چکا ہے، بٹ اس کے اندر وہ ناکام ہوا۔ تو اس بار جو ان کا چندریان 3 تھا وہ کامیابی سے چاند کے اوپر لینڈ کر گیا، اور یہ جو مشن تھا یہ اس حوالے سے بھی ایک تاریخی پہلو ہے، وہ اس حوالے سے کہ تاریخ حصے پر یہ اترا ہے، جس کے ساتھ ہی بھارت چاند کے تاریخ حصے پر لینڈ کرنے والا یہ پہلا ملک بن گیا۔ اس سے قبل یعنی بھارت کی جو اسپیس ایجنسی کے مطابق چندریان 3 کا جو مشن تھا یہ 14 جولائی کو روانہ ہوا، جو لانچ کے بعد 10 دن تک زمین کے مدار میں رہا۔ پھر اس کے بعد یہ 5 اگست کو کامیابی سے چاند کے مدار میں داخل ہوا۔ اس کے بعد پھر وکرام نامی لینڈر یعنی 17 اگست کو پروپلشن ماڈیول سے کامیابی سے الگ ہوا، جس کے بعد آخر کار یہ 23 اگست کو یہ مشن چاند پر کامیابی سے لینڈ کر گیا۔ اب اس چاند پر کامیابی کے بعد بھارت چاند پر سافٹ لینڈنگ کرنے والا دنیا کا چوتھا ملک، جبکہ چاند پر پہنچنے والا ایشیا کا یہ دوسرا ملک ہے، کیونکہ اس سے قبل اگر بات کی جائے تو امریکہ، روس اور چائنا یہ چاند پہ قدم رکھ چکے ہیں۔ اس سے قبل یعنی کہ بھارت چونکہ چاند پہ اترنے کے 4 برسوں بعد انہوں نے یہ دوسری اٹیمپٹ کی، کیونکہ 2019 کے اندر بھی چاندریان 2 نے مطلب وہ لینڈ کیا، بٹ اس کے اندر وہ جب چاند کے اوپر اس نے قدم رکھا تو وہاں وہ گر کے تباہ ہو گیا، تو لہذا ان کا اس وقت وہ مشن فلاپ ہوا، بٹ اس بار ان کا کامیاب ہوا۔ اور اس حوالے سے بھی ایک تاریخی پہلو ہے کہ اس بار جو چندریان تھا اس کا روس کے ساتھ بھی مقابلہ تھا اس چندریان 3 کا، کہ چونکہ روس کا بھی چاند کے قطب جنوبی میں سب سے پہلے مشن اتارنے کا مقابلہ تھا، جس میں روسی اسپیس کرافٹ لونا 25 کو ناکامی کا سامنا ہوا، چونکہ وہ اترنے سے قبل ہی مطلب تباہ ہو گیا۔ تو اس حوالے سے بھی یہ بھارت کے لیے تاریخی پہلو تھا کہ اس نے روس کو بھی ایک قسم کی چاند پہ شکست دی۔ اگر بات کی جائے چاند کے جو قطب جنوبی کا جو ایک علاقہ ہے وہ کیسا ہے، تو اس حوالے سے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سائے میں رہنے کی وجہ سے چاند کا جو اندھیرے والا حصہ ہے اس کو مطلب قطب جنوبی کا دور دراز کا یہ ایک خطہ کہلایا جاتا ہے، اور اس کا جو چاند کا جو سایہ ہے وہاں پانی کی موجودگی کے بھی کچھ آثار ملے ہیں، جو کہ ماہرین کے مطابق جو کافی مقدار میں برف کی صورت میں ہے، اور یہ مستقبل میں اس کو مطلب برف کو پانی کی صورت میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور اس سے آکسیجن اور ہائیڈروجن حاصل کی جا سکتی ہے، جس سے وہاں زندہ رہنے اور راکٹ یا خلائی جہاز کے لیے فیول حاصل کرنا بھی ممکن ہو سکتا ہے، یعنی چاند پہ زندگی گزارنا بھی ایک نارمل مطلب کے پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے۔ اگر ایک اور جو ایک اہم بات ہے وہ یہ کی جائے کہ یہ جو بھارت کا جو یہ چندریان 3 کا جو مشن تھا لینڈ کرنے کا، یہ اس حوالے سے بھی تاریخی تھا کہ چونکہ بھارت نے اس سے قبل جو یعنی چاند کے اوپر جانے کے لیے جو ایک پیسے خرچ کرنے کے حوالے سے اگر اس کا موازنہ کیا جائے باقی ممالک کے ساتھ، تو اس میں بھی یہ سب سے کم قیمت اگر کہا جائے، یہ ابھی تک جن ممالک نے مطلب کامیاب لینڈنگ کیا ہے جیسے امریکہ، رشیا، چائنا بتا چکا ہوں، تو اس کے مقابلے میں یہ انتہائی کم خرچ میں یہ بھارت نے لینڈ کیا، جو اس کے اوپر پوری کاسٹ آئی ہے وہ تقریباً اگر بھارتی روپیوں میں بات چیت کی جائے تو تقریباً بھارتی جو روپے بنتے ہیں وہ 615 کروڑ روپے بنتے ہیں، جبکہ اگر ان کو امریکی ڈالر میں کنورٹ کیا جائے تو وہ بنتے ہیں 75 ملین ڈالر، اور جو کہ کئی ہالی ووڈ فلموں سے یہ کم ہیں۔ اور اسی طرح چاند کا جو قطب والا علاقہ ہے وہ پانی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جس طرح میں بتا چکا ہوں، وہ انتہائی ایک تو مشکل بھی تھا، یہ آسان نہیں تھا بھارت کے لیے جس جگہ سے یہ لینڈ کیا، چونکہ یہ ایک بہت ہی نا برفیلا اور مشکل مطلب کہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، چونکہ یہاں برف اور بڑے خطرناک مطلب پوائنٹ تھے، لیکن اس کے باوجود یہ بڑی کامیابی کے ساتھ اس نے مطلب کہ اس علاقے میں اپنی مطلب لینڈنگ کی، چونکہ یہ ایک برفیلا اور مشکل ترین یعنی کہ راستہ تھا۔
ابھی بھارتی میڈیا کے مطابق عالمی باکس آفس پر راج کرنے والی اگر دو ہالی ووڈ فلموں کا اگر حوالہ وہ دیا جائے تو چندریان 3 کا جو بجٹ ہے، جو ہالی ووڈ کی فلمیں یعنی چاند کے حوالے سے بن چکی ہیں، جن میں ہالی ووڈ کی فلم گریٹا گروک کی فلم باربی جس کا بجٹ $145 ملین تھا، اسی طرح کرسٹوفر نولانس کی فلم اوپن ہیمر جس کا بجٹ $100 ملین ہے، اس سے بھی کم تھا۔ یہی نہیں، چندریان 3 کا جو مشن 2013 میں کرسٹوفر نولانس کی اسپیس مووی انٹرسٹیلر سے بھی کم ہے، جس کا بجٹ $165 ملین تھا۔ ابھی جو یہ مزید جو انڈین میڈیا کی رپورٹ بتا رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ چندریان 3 کا جو بجٹ ہے وہ روس کے حال ہی میں ناکام ہونے والے جو چاند پہ جانے والا جو مشن تھا اس کے مقابلے میں کم تھا، چونکہ جو روس کا بجٹ تھا یہ لونا 25 والے کا، اس کا بجٹ تھا $200 ملین، جبکہ ان کا کتنا ہے $75 ملین۔ اور رپورٹ کے بعد چین کے ساتھ جو چین کا مشن کامیاب ہوا تھا اس کی کاسٹ کے ساتھ بھی موازنہ کیا جائے تو ان کا جو مشن کے اوپر کاسٹ تھی وہ $219 ملین تھی، جو کہ اگین بھارت کے اس مشن کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھی، اور بھارت کی جو یہ والے مشن کی قیمت ہے وہ انتہائی کم قیمت میں، یعنی بھارت نے یہ مشن کا حاصل کیا، تو یوں یعنی کہ یہ اب ایک بھارت کے لیے ایک تاریخی لمحہ تھا کہ اس نے آخر کار ایک بار پہلے اٹیمپٹ کی، اس کے اندر ناکامی ہوئی، اب ایک بار پھر اس نے اٹیمپٹ کی جو کہ کامیاب ہوئی، اور اس کے اب پوری دنیا میں چرچیں، اور اس کی پوری مطلب کہ ایک سکسیسفل کامیاب یعنی کہ لینڈنگ کے بعد اب پوری دنیا کے اندر اور بھارت کے لیے ایک خوشی کا یعنی کہ ایک پہلو ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی مطلب کہ ہمارے لیے بھی ایک بڑا یعنی کہ عام پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی اگر یہ سیاسی کشمکش سے نکل کے ایک مطلب ملک کی معاشی ترقی کے ساتھ ملک کی یعنی کہ عالمی سطح پہ امیج کو بڑھوتری دینے کے لیے بھی اگر کردار ادا کریں تو ہم بھی بھارت سے پیچھے نہیں ہیں، ہم بھارت سے کئی گنا آگے ہیں، ہمارے پاس پوٹینشیل وسائل سب کچھ ہے، بس ہم نے اپنی جو اندرونی اختلاف ہے اس کو پس پوچھ ڈال کے ملک کی ترقی، معاشی ترقی اور پاکستان کا جو عالمی سطح پہ امیج ہے اس کو بڑھوتری دینے کی ضرورت ہے، تو ہم انشاءاللہ کسی طرح سے بھی یعنی پیچھے نہیں ہیں۔ تو آخر میں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔